23 22 چلے ریکارڈنگ لگا دی میں نے. اب میں اسکرین لے کر آ رہی ہوں. نمبر بتائیے آیت کا. 23 چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی آمین. رب زدنی علما. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے اور ناشکری کرے یا کفر کرے، ہاں دونوں ہو سکتا ہے. یا ناشکری کرے، نافرمانی میں بھی آتا ہے. زیادہ تر نہیں، زیادہ تر انکار میں. ہاں انکار میں. ہاں کفارہ تو فرسٹ فارم ہے ماں سے. فلا یحزنک، فلا پس نہیں، یحزنک مضارع ہے، حزانہ کا. حزانہ کا ٹھیک ہے. ہاں تو یحزنک غمگین نہ ہو تم. ہاں کا ہو گیا تم کا نا. ٹھیک ہے. کفرہ، اس کے انکار سے، اس کے انکار سے. اس کے انکار سے. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اگر کوئی کفر کرے تو اس کے انکار سے غمگین نہ ہو. رائٹ. الینا، ہاں ہماری طرف. مرجعہم، انہیں آنا ہے. ٹھیک ہے. سب کو جی واپس آنا ہے ہماری طرف، انہیں لوٹنا ہے ہماری طرف. بیما، جو کچھ. نہیں امیلو، آپ جی فننبئ چھوڑ دیا. ہاں صحیح. فننبئہم، پس ننبئہم، ہم جتلا دیں گے ان کو، یا بتا دیں گے، یا باخبر کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ اکثر مطلب کئی جگہ میں نے دیکھا یہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب جو کچھ آپ اعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو انتباہ کریں گے، بتائیں گے. ہاں وہاں پہ آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہاتھ میں پکڑا کے پھر آپ کو جزا اور سزا دی جائے گی. جی مطلب اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے، خبر کریں گے. تو یہ ہے نون با الف، نبا. نبا سے ٹھیک ہے. تو ننبئہم، ہم کس میں آ رہا ہے نا کہ ہم بتائیں گے ان سب کو، سب کو ہی ہے. اور فارم 2 ہے مضارع. ٹھیک ٹھیک. بما، جو کچھ. امیلو، عمل کرتے تھے سب. ٹھیک ہے. امیلہ کا جمع ہے امیلو، ماس. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے جو آپ کے کچھ آپ دلوں کے میں سینوں میں، دلوں میں ہے. ہاں دلوں میں ہے. یہ آپ نے نوٹس کیا بذات القلوب نہیں بولا، بذات الصدور بولا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے.
صدور سینے میں آ جاتا ہے، قلوب دل میں نا. ہاں تو صدور کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ صدور تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور کفرہ جو کرتا ہے وہ صدور کے ذریعے ہی کرتا ہے. قلوب جو ہے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قلوب جو ہے، قلب جو ہے وہ فیوریٹ ہے، اور دل میں اللہ آ جاتا ہے. اگر ایمان ہوگا تو دل میں ہوگا، رائٹ. دیکھیے گا، نوٹس کریے گا، میں نے اس کو 2-3 جگہ نوٹس کیا ہے. یہاں کفرہ کی بات ہو رہی ہے تو صدور تک، کیونکہ شیطان تو آپ کے صدور تک ہی پہنچتا ہے. دل آپ نے خالی نہیں چھوڑا ہوتا کہ اس میں اللہ کی روشنی، اللہ کا نور جا سکے. ٹھیک، اچھا جی. اگلا چلیں، یہ آسان سی آیت ہے، رائٹ. نادیہ آ گئی ہے. نادیہ آ گئی ہے. میرا تو 24-25 تھوڑا سا ہی ہے. ہاں 24-25 ہو جائے گی پھر نادیہ کو. نادیہ نغمینہ کے بعد آپ کی باری ہے. ہاں السلام ٹھیک، علیکم. وعلیکم السلام. نغمینہ کے بعد آپ کی باری ہے. اوکے، تیار رہیے گا. ان کے لیے جو بھی آئے ان کے لیے ریپیٹ کروں کیا؟ نہیں، آپ چلتے رہیں، وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا. ہاں. اچھا. نمتی اہم، ہوں نمتی متا سے، ٹھیک ہے، سارے ہیں متاع. متا سے متی اور نمتی ہم فائدہ پہنچائیں گے ان کو. نمتی ٹھیک ہے. اوہم، ٹھیک ہے. قلیلاً، ہاں. قلیلاً، تھوڑا. ٹھیک ہے. پھر ہوں نترہم. نترہم کا مطلب ہے ہم پکڑ کر لے جائیں گے ان کو. اچھا، اس کا نا تھوڑا سا وہ جو ہے روٹ ورڈ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دوارا نا، ہاں لیکن نہیں، اس میں ہاں درا. ہاں دوات را. ہاں یہ میں پوچھ رہی ہوں تو اس میں پھر توئے کیوں آیا ہے؟ تے کی جگہ توئے آیا ہوا ہے. صبرا، ٹھیک ہے. صبرا 8ویں فارم کیا ہوتی ہے؟ صبرا ہوتا ہے نا. صبرا. استبرا توئیں. تو ہی لگتا ہے، مطلب وہ تے نہیں لگتا سفید. یہاں میں ہو رہی تھی ہاں پریشان. تے لگتا ہے، لیکن موٹے لفظ دواد اور سواد کے ساتھ توئیں لگتا ہے. اچھا موٹا، صحیح. کیونکہ سواد کے بعد آپ ایک دم سے سواد کے بعد ایک دم سے تے نکالنا، زبان کو موٹا کر کے پھر واپس سے تے پہ لے کر آنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تجوید کے لیے کہ پڑھنے میں آسانی ہو، دونوں کا روٹ جو مخرج ہے وہ توئے اور تا. میں آپ کو کیسے، جیسے تا کا کیا مخرج ہے؟ تا کا مخرج ہے کہ 2 دانتوں سے زبان کی نوک اوپر لگتی ہے، 2 دانتوں سے لگتی ہے، رائٹ. 17 مخرج ہے نا. کون سمجھائے گا مخرج؟ جن کو آتے ہوں گے. سبینہ کو جلدی سے ریپیٹ کرو. سبینہ 17 مخرج ہے نا. دانتوں کے اوپر کی جڑ سے لگتی ہے زبان کی نوک. 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے نا. 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے. سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کی جڑ سے لگتی ہے تے میں، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، اب جو توا ہے وہ جو ہے دانتوں کی جڑ سے تو لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ دعا یوں اٹھ جاتی ہے. وہ تا وہ، رائٹ. وہ کے لیے بھی آپ نے زبان کو موٹا تالو پہ لگایا ہوتا ہے اور زبان کے سائڈ پہ لگایا ہوتا ہے. وہ تو نب بورا، یعنی کہ اس کے لیے زبان کو گولی ہوگی تو آپ کو نکالنا. اب نب در جب کریں گے تو وہ تو عجیب سا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک، رائٹ. ترا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک، تو وہ تجوید کے قاعدے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ سواد آ جائے
یا ضاد آ جائے تو یہ توا لگ جاتا ہے، تا کی جگہ. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، صرف زبان کا شیپ الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کا روٹ ورڈ ضاد را ہوگا. ہاں درا تو پڑا ہوا ہے نا کافی دفعہ، درا ضاد را را، اس کی فارم 8 ہوئی ہے. ایک طرح یا ٹھیک. درا کا مطلب مارنے میں بھی آتا تھا نا، ہم لوگ پڑھتے تھے درا. ہاں فورس کرنا. ہاں ہاں مجبور کر کے لے جائیں گے ان کو. ان کے وہ ہتھوڑیاں پہنا کے اور باندھ کے کھینچا جائے گا نا. الہ عذاب غلیظ، بہت ہی آزاد غلیظ، ہاں سخت سیویئر، عذاب کی طرف. سخت عذاب، غلیظ، ہاں گندے دوزخ عذاب. کی طرف. ٹھیک ہے. 25ویں بھی کر لیں آپ. تو اس کا مطلب یہ بتا دیں، یہ پورا جی بتا دیں. ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر جو کہ عذاب شدید. ہاں ہماری دنیا والوں کی نظر میں دنیا میں پہنچائیں گے فائدہ. ہاں دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے. تو ہمیں ایسا لگتا ہوگا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا ساری سہولتیں تو کافروں کو ملی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو کیا ملا ہوا ہے. رائٹ. مسلمانوں کے لیے لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے. رائٹ. یہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے. ان کو اس میں الجھایا ہوا ہے، دنیا کی رونقوں میں سب میں الجھایا ہوا ہے ان کو. رائٹ. اور وہاں پر ان کو ان کے اعمال ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور ان کو پھر کہاں لے جایا جائے گا دنیا میں. چاہے وہ جتنی عزت شہرت اور سب کچھ انہوں نے کیا اپنے لیے، وہ وہاں پہ ان کو مل جائے گا. تو پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو کوئی قرآن پڑھا دے، واقعی ٹھیک ہو جائیں گے وہ لوگ. واقعی سوچنے کی بات. صبح اسمبلی میں اثر ہی نہیں ہوگا ان کے دلوں ہاں پہ اثر. اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہونا دلوں چاہیے پہ نا. اثر نہیں ہونے والا. اگر کچھ ہوتا نا، ہاں اتنا دیکھتے ہیں کچھ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوتا. لیکن دعا حضرت کر سکتے عمر ہو جائے اثر. حضرت عمر اس زمانے میں جتنے لوگ گورنر بنے ہوں گے وہ اسلام سے کتنے دور ہوں گے، یہ سوچئے. اسلام کے قریب ہی ہوں گے نا سارے کے سارے. نے زیادہ تر صحابی تھے. حضرت عمر نے جن کو گورنر بنایا وہ انہی لوگوں کو بنایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہو چکے تھے. ٹھیک. وہ لوگ گورنر بنتے تھے، ان کے لیے دوبارہ سے سورہ نور کا پورا کورس کرنا لازمی ہوتا تھا. اس کے بعد ان کو گورنرشپ دی جاتی. رائٹ. ہسٹری اگر واقعی اسلامی ملک دیکھیں، بہرحال کچھ لوگوں میں ہے ابھی، لائک فار ایگزامپل قطر نے جو تھوڑا سا اسٹینڈ لیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے لوگ بول رہے ہیں ان کی شکلوں سے ان کے اس میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اچھائی ہے. لائک جو سوالات لوگوں کے وہ دے رہے ہیں، جرنلسٹ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں، ان میں کچھ کا انٹرویو آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں اسلام ہے، سچائی ہے، تو وہ نڈر ہو کے بات کر رہے ہیں. رائٹ. الٹیمیٹلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم 28 دن کے لیے ہم قطر کا جو ہے اسلام تو نہیں بدل سکتے نا. تو بہرحال انہوں نے کافی اسٹینڈ لیا، جو بھی اسٹینڈ لیا. اچھا لیا، شکر ہے کہ کسی ہاں ملک اسلامی ملک نے لیا. ہاں تو اس دل کی دعا نکلی ہے. اور یہی بات ہے نغمینہ اینڈ لائک سارے ساتھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لائک آپ کو پتہ نہیں، آپ نے جتنے آپ نے حصہ لیا ہے اتنا جتنے لوگ جو مدینہ کے اندر رکے ہوئے ہیں، لائک جو غزوے پہ نہیں گئے تھے، ان کا حصہ بھی اتنا ہی ہے. تو صحابہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو اتنا وہ جنگ لڑی اور یہ کیا، اور لائک سارا ٹارگیٹ ہمیں ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی دعا
ان کی دعا سے ہم لوگ لائک جو جنگ جیتے ہیں رائٹ. تو کبھی کبھی جیسے ہم جیسے لوگ جو کہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف دعا اگر ہم کریں اپنے پورے عالم اسلام کے لیے، امہ کے لیے، تو واقعی کہیں نہ کہیں سے کوئی دعائیں لگ رہی ہوں گی. تو آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جو اسکالر، اگر زیادہ نہیں، کوئی 100-200 اسکالر جو لگے پڑے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں اسلام کو کرنے، اور وہ ظاہر ہے دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی ملک پہ اثر ہو رہا ہے. کیونکہ سعودی عرب نے تو اس کا اپوزٹ کر دیا تھا تھوڑے دن پہلے. ٹھیک ہے، تھوڑے دن کیا، یہ کون تھا پہلے جو ایک اور صدر آیا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بلا کے وہاں پہ جو انہوں نے حرکات و سکنات کی تھی، تو دیٹ واز بیڈ. لیکن قطر نے تھوڑا سا اسٹینڈ لیا الحمدللہ. اب اس کو دیکھ کر اب دوسرے لوگ بھی، تو اسلام از ان ماشاء اللہ سے. تھوڑا سا یہاں پہ نارتھ امریکہ میں اگر آپ آئیں گے تو بہت آپ کو ایسا فیل ہوگا. اب یہ کہ پاکستان میں بھی فیل ہونا شروع ہو جائے. کب تک یہ رہے گا ویسے؟ انشاءاللہ چینج ہونا ہے، چینج آئے گا. سو دعا کرتے رہیں بس ان لوگوں کے لیے. چلیں آگے چلیں. ولا ان، اور اگر، سألتہم، جی، سوال کرو تم ان سے. سآلا سے سألتا، ہم ان ٹھیک. سے. کیا بتایا سالتا ہوں کا مطلب؟ سوال کرو تم ان سے، سوال سے سآلا. جی ہاں، سألتا کا مطلب، اور ہم ان سے، ہم الگ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ٹھیک. اگر سوال کرو تم ان سے، من، کس نے، خلق السماواتی والارضی، خلقہ پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو. ٹھیک ہے، خلقہ ماض ہے، فارم 1. السماواتی جمع ہے السما کی، والارضی اور زمین کو. اگر تم سوال کرو ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. لا یقولن اللہ، لا کا مطلب یقیناً، یقولو کا مطلب کہیں گے وہ، قالا سے یقولو. لا یقولن اللہ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے. یہ لنا ریپیٹ کر دیجئے. یقولنا، لنا اس کے لیے ہے نا کہ توکید کے emphasize لیے. کرنے، ہاں تاکید کے لیے. ٹھیک ٹھیک. قل لا اللہ. لا بھی تاکید کا ہے، اور نون پہ جو تشدید ہے یہ بھی تاکید کا دونوں. ہاں، تو یہ ڈبل تاکید ہو گئی. لا یقولنا، امفیٹک. ہاں، یقیناً بولیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہاں، بل اکثرهم. ہاں، قل فعل امر ہو گیا، الحمد تعریف، اور للہ اللہ کے لیے. بل اکثرهم، لیکن زیادہ تر ان میں سے، لا یعلمون، سمجھ نہیں رکھتے. تو یہ ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہر آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے بنایا. کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کفرہ ہیں. ٹھیک ہے. کفرہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں، عیسائی ہیں. یہ اکثروں کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. تو اس میں یہ جو 1.8 بلین جو مسلمان ہیں سارے کے سارے، رائٹ، ان میں بھی لوگ شامل ہیں جو کہ نہ کفرہ کرتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی
تھوڑے سے دنوں کے لیے وہ بڑے عیش و اس میں ہیں، رائٹ. اور جو کچھ بھی ہیں عیش میں پیسہ ہی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بلیف کو، اپنی ہر چیز کو، اپنی ناشکری کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، رائٹ. لائک دس ان کا وہ ہوتا ہے، رائٹ. وہ ایمان نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ کفارہ کے بارے میں کہ ان کو پکا پکا یقین ہے کہ آسمان اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ان سے پوچھو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ ظاہری طور پہ ان کا ایمان نظر آ رہا ہے، رائٹ. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ان کا ایمان جو ہے کیا ہے. ایمان خالی اللہ پہ یہ یقین نہیں کرنا کہ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. That's not ایمان. اللہ نے جو کہا ہے اس پہ پورا عمل کرنا، رائٹ. تو یہ اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا مومنون، رائٹ. اکثروں جو ان کو معلوم بھی علم نہیں ہے. اور علم کی بات کیا ہے؟ علم کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے. اگر علم نہیں ہے تو پھر کیا آپ عمل کریں گے؟ اگر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم نہیں ہے تو پھر آپ عمل کریں گے، رائٹ. تو یہ تو موٹی سی بات ہے کہ چلیں مسلمان کو ہٹا لیں، کفار بھی کہہ رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض. اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس نے بنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بنایا. ٹھیک، تو ان کا دماغ وہاں تک جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی بات کا ان کو نہیں پتا، رائٹ. سو ان کو ایک چھوٹی سی بیسک بات پتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اب آپ سے ایکسپیکٹ کیا، اللہ نے ہم کو کیوں بنایا وہ ہم نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ. اور ہم کہہ دیتے ہیں لائک اپنے پاس سے ریزن بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. That's enough. No, that's not enough. اللہ نے ہمیں عبادت کو لیے کہا ہے، وہ ہمیں عبادت کرنا ہے، right? اور عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے. چلیں نغمینہ پوچھ لیں، کسی اور کو سوال ہے آپ کی ان تینوں آیتوں میں سے؟ سوری صفیہ، جی. یہ لائن جو ہے یہ اسی طرح سے مطلب آتا ہے. دراصل نوٹ کرتی ہوں ورڈز نا، تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں. یہ کمبینیشن، ہاں لا اور ان کا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے. لا جو ہے اف ہے، لیکن وہ لائک لا جو ایمفیٹک ہو جاتا ہے، یقیناً لا توکید ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور ان وہی ہے جو آپ کا اف کنڈیشنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ توکیدی کنڈیشن ہو گئی، یعنی کہ زیادہ کنڈیشن ہوگی. جب کنڈیشن ہو گئی تو اس کا پھر جواب بھی ہوگا. یقیناً مطلب اس کا جی تو کیسے پتہ اگر یہ تو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، مطلب کہ یہ اسی طرح سے آتا ہے، مطلب اسی طرح سے آتا ہے. ہاں اسی طرح سے آتا ہے یہ. اچھا، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ والا ورڈ جو ہے نا لَيَقُولُنَّ، تو یہ بھی مطلب لام جو اس میں شروع میں ہے، تم نے جب شروع کرایا تھا نا تو لام کا مطلب تم نے سے کرایا تھا نا، لیے کرایا تھا. ہاں وہ پریپوزیشن ہے. وہ لیے جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، اور یہ لیے لام توکید ہے. لا کی تقریباً آپ کو لائک 8 قسمیں ملیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے ایک جو ہے وہ پریپوزیشن ہے لا، ٹھیک ہے. یہاں پہ لام میں توکید ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ مطلب اس کو یوز سے آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ لننا جیسے آیا نا، جیسے آخر میں نون توکید آ گیا، تو لام توکید نون توکید ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو وہ پکا ہو گیا کہ ہاں نون توکید ہے. لیکن اگر جیسے لا ہو آیا
تو اس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ پروپوزیشن ہو گیا ضمیر کے ساتھ آیا تو ورب ناؤن سے پہلے آیا ناؤن سے پہلے آیا ناؤن سے پہلے آیا تو کیا ہو گیا وہ پھر پریپوزیشن ہو گیا ٹھیک ہے لام سے اس نے ایسے حرف جر آیا اور اس نے مجرور کر دیا ٹھیک ہے یہ میں تو ایبزارب نہیں کر پاؤں گی ابھی فوراً سے کافی پڑھنا پڑے گا نہیں آپ ابھی ہم ناؤن پہ جائیں گے نا آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے ٹھیک ہے اور جی بولیں الحمد ہے نا یہ ناؤن ہے ہاں الحمد ناؤن ہے جی الف لام لگا ہوا ہے نا ہاں نہیں لیکن مجھے اس میں کنفیوژن ہوتی ہے پتہ صفیہ کہ جیسے نا جیسے فارم 4 ہوتی ہے نا اس میں بھی تو الف لگتا ہے اور دوسرے والے ورڈ پہ ہوتا ہے جزم تو مجھے نا کنفیوژن ہونے لگتی ہے کہ مطلب یہ ناؤن ہے یا ورب ہے پھر آپ 3 لیٹر تلاش کیا کریں تو ہاں لحم تو نہیں ہوگا نا کہ لائک اس کا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 ہاں پھر اس کو توڑا کریں ٹھیک تو انشاءاللہ لائک جتنا پریکٹس کرتے جائیں گے اتنا آتا جائے گا رائٹ اس میں میں 1 منٹ قائد جب کروں گی نا تب پھر میں تم ہاں سے پوچھوں گی اس میں ایک ورڈ ایسا تھا جو مجھے پورا وہ لگ رہا تھا ورب لگ رہا تھا اور لیکن وہ جی ناؤن تھا جیسے چلو جب میں کروں گی پھر بتاؤں گی ٹھیک ہے ابھی تم جی بالکل بالکل ہاں ٹھیک ہے بالکل بالکل میں نا اس میں تھوڑا سا 1 منٹ اس میں وہ جو لفظ تھے نہیں میں نے کہیں لکھا ہے 1 منٹ وہ کچھ لفظ ہیں جو میڈم نشاد نے فائنڈ آؤٹ کیے تھے میں چاہ رہی ہوں وہ آ جائیں ہاں یہ کچھ رول رکھ لیں جیسے حرف شرط اور جوابی شرط کہتے ہیں نا ان جو آئے گا تو پھر آپ کو لا جو ہے آپ کو جواب شرط میں ملے گا جیسے یہاں لا یقولن لکھا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ لا ان آیا تھا تو لا یقولن پھر لازمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اذا آئے گا تو اس کی جواب شرط جو ہوگی فا آپ کو جو پہلے ہم کر رہے تھے نا جس میں ہم کہتے تھے کہ لا مجزوم کر دیتا ہے رائٹ اچھا ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی صفیہ تمہاری صفیہ آواز آ رہی ہے میری آ رہی صفیہ کی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے اس لیے میوٹ کر دیا ان کی آواز نہیں آ رہی ہے صفیہ کی آواز نہیں آ رہی جی ان کی نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے مائک تو کھلا ہوا ہے ان کا آپ لوگ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے
جہاں اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. نہیں ہو رہی میرے پاس تو اسکرین بھی نہیں ہو رہی. نہیں اسکرین نہیں میرے پاس بھی ہاں وہ screen ہو رک آواز نہیں آ اسکرین رہی. رکی بھی ہے کچھ. بس وہ جو حرف پرابلم شرط اور جواب شرط والی اسکرین ہے وہی آ رہی ہے. جی وہی ہے نہیں وہ وہی بھی ہے. نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. وہ بھی نہیں ہے. نہیں میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو ہاں میرے ہمارے پاس پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس ہے. اچھا تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں شرط اور جواب شرط بتا رہی تھی صفیہ. ہاں جی اب وہ اسکرین غائب ہو گئی ہمارے پاس سے بھی. اچھا بیچ میں تھوڑا میری پرابلم آ گئی تھی. اچھا ہے تو وہ میرے اسی پاس کا سے بھی اسکرین نہیں آ رہی ہے. تو وہ اسی کا بتا رہی ہوں گی نا ولا ان اسالکم ولا ان سالتہم کا. نہیں وہ کوئی انہوں نے حرف شرط اور جواب شرط کے 2-3 ورڈز نکالے تھے. جی وہ بھی چلے گی. ابھی ہاں ہاں میرے پاس سے بھی چلے گئے. ریکارڈنگ کر رہی ہیں پتہ نہیں تو غائب بھی ہو گئے. ٹھیک ہے شاید. وہ کال پہ تو بزی نہیں ہے کہیں؟ وہ تو ہٹ گئی مجھے لگ رہا ہے. صفیہ سید تو وہ تو ہے ہی نہیں. صفیہ باجی تو اب آئی ہیں. ہلو جی جی کیا ہو گیا تھا بھائی؟ آپ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. کی آواز نہیں آ رہی تھی. سارے لوگ لاسٹ ہو گئے تھے. میں ہلو ہلو کیے جا رہی ہوں. دوبارہ میں نے لاگ ان کیا. نہیں اب آپ کی آئی. آواز سب نہیں آ تھے رہی تھی. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نہیں تھے. اوہو اور اب اسکرین بھی نہیں آ رہی. ہاں ہاں اسکرین تو پھر میں نے ہٹائی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک دم سے میں ہی بول رہی ہوں کوئی اور بول نہیں رہے. کہاں پہ تھے ہم اب لوگ؟ آئی. آپ آپ نے نے یہ حرف جو شرط. اور جواب شرط بھیجا تھا نا اس کی اسکرین ڈالی تھی. اچھا اچھا ٹھیک. تو وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا سمجھ لیا. وہ میڈم جی نشاد نے نکالے تھے رول تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ آپ لوگ بھی لکھ لیں ایک جگہ. ہمارے جی پاس جی اسکرین ہی نہیں شیئر ہو رہی تھی وہ والی. کچھ کے اوہو پاس شیئر بس ہو رہی تھی اور کچھ کے پاس نہیں ہو رہی تھی. وہ ہے نا پھر اوہ گروپ میں ڈال دینا. یہ اچھا کلاس اچھا کے بعد نا جس کے پاس بھی ہے جی گروپ میں بالکل ڈال. بالکل بالکل. ہاں چلیں اب جلدی سے ہم نادیہ کی طرف چلتے ہیں. سورہ یاسین. جی ٹھیک ہے. سورہ جی یاسین سورہ کر رہی ہیں یاسین. آپ؟ جی چلیں سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 8 ہے. اوکے. بتائیے گا اسکرین شیئر ہو رہا ہے آواز آ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو سب لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کے جاسوس دنیا کے شیطان. لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چلیں جی 8ویں آیت ہے نا. جی ٹھیک تو چلیں جی شروع ہو جائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم جالنا ڈال دیے ہم نے ہوں فی آناقہم ان کی گردنوں میں ہوں اغلالن توق فہیا ٹھیک ہے. تو وہ ہوں الاذقان تھوڑیوں تک ہوں ہے فہم تو وہ مقمعون سر اٹھائے ہوئے ہیں. ہوں اس کیا مطلب طریقے ہوا سے اس آیت کا؟ یہ تھوڑا سا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. آپ بہت تیز بول گئی ہیں. اچھا شروع سے کر دوں. جی جی انا بے شک ہم جالنا ڈال دیے ہم نے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں
اغلالن طوق فہیا تو وہ الل اذقان تھوڑیوں تک ہیں فہم تو وہ مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں. جی اس کے لفظی معنوں سے آپ کو مطلب سمجھ آئے کچھ اس کے؟ سورہ یاسین جو ہے میں لائک الحمدللہ وہ واحد سورت تھی جو کہ مجھے اماں پارے سے بھی زیادہ یاد تھی، لیکن اس آیت کا مطلب میں جو ہے سیکھنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے بالکل غلط دیتی تھی، رائٹ؟ تو نادیہ آپ بتائیں آپ کو کیا مطلب، اگر یہ آیت پڑھیں تو کیا مطلب لگتا ہے، کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس میں مطلب یہ ہمیں اس کے جو معنی سمجھ میں مجھے یہ آئے ہیں کہ اللہ نے ہم پر جو ہے وہ ڈال دیے ہیں، مطلب گردنوں میں طوق، اور جو کہ سزا کے بارے میں بتا رہے ہیں. کون سی سزا، دنیا کی یا وہاں کی؟ نہیں، دنیا کی ہی بتائیں گے یا وہاں کی قیامت کے بعد کی سزا کے بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ کفار کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر میں یہ پھر کہوں گی کہ ہمارا ٹاکرا جو ہے کفار سے نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنی زندگی میں یا ہم ہیں، سب سے پہلے ہم ہیں، رائٹ؟ اور کسی کفار کو کفار کہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس وقت ایمان لے آیا، اور اس کا ایمان جو ہے ہم سے زیادہ اس کا پکا ایمان، اور ہم سے زیادہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا سارا کفر جو ہے دھل جاتا ہے اس کا ایک ایمان لانے سے، رائٹ؟ سو یہ بات ہاں دوسروں کو انوالو کرتے ہیں. سب کا بغیر تفسیر پڑھے ہوئے کس کو یہ اس آیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اینی بڈی؟ صفیہ باجی، یہ جو دنیا کے جو اعمال ہیں، یعنی جو اس میں جو وہ پوری طرح پھنس گئے ہیں نا، اس کو کہا گیا کہ وہ وہاں تک وہ بھر گئے ہیں ان کی گردن تک، تو انہیں آگے اور پیچھے جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا، نہ آخرت نظر آتی ہے اور نہ ہی ان کو بھلا ایمان نظر آتا ہے. ہاں یہ آیت ہے تکبر کی طرف. جی جا رہا تھا پھنسے میں تکبر میں، مطلب گردن کو اکڑانا، تکبر کے گردن اکڑایا. تو یہ گردن جن کی اکڑی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، رائٹ؟ جب وہ کہتے ہیں ارے کیا چھوڑو اللہ کو، چھوڑو اسلام کو، کیا لگے پڑے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو، لائک دنیا میں دنیا کی طرح رہو، رائٹ؟ اینڈ دین لائک کیا ان کی گردنیں کیا ہیں؟ بالکل اکڑی ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو یہ ان کے لیے، اور یہ دیکھیں کہ شیطان کا تکبر جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے. آدم نے بھی غلطی کی تھی، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ، اگر ہم پہلے انسان پہ چلے آئیں تو غلطی کی تھی کہ نہیں کی تھی آدم علیہ السلام نے؟ کی تھی، لیکن معافی مانگ لی تو تکبر ختم ہو گیا نا. ہاں تکبر ختم ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں آتی تھی ان کو معافی مانگنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معافی کے کلمات دیے. اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت آدم اللہ کی کریشن تھا، شیطان بھی اللہ کی کریشن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ تھا، انتظار تھا کہ وہ کیا حرکت کرتا ہے. اس نے یعنی کہ مغروریت، رائٹ، ایروگنس کو چوز کیا. حضرت آدم نے
لائک حضرت آدم کا یہ تھا کہ وہ لائک تل ملا رہے تھے کہ میں نے نہیں جاننا, یعنی کہ کیوں نہیں جاننا, جنت کو نہیں چھوڑ کے, وہ اللہ سے ڈپارٹ ہونے کو, اللہ سے جب سزا مل گئی تھی تو حضرت آدم نے جو گفتگو جو اسکالر لکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ پیچھے جا کے کہا کہ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پتا تھا نا کہ اس طرح شیطان مجھے بہکائے گا, اس طرح میں بہکا کے میں غلطی کر لوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہاں مجھے پتا تھا, رائٹ. تو حضرت آدم اس وقت ابھی بنے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, رائٹ. تو then he said like پھر there should be a way کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں یہ انڈو کیسے کروں, اس کو, اس اپنی جو میں نے غلطی کر دی ہے اس کا کوئی سدھارنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا, رائٹ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر دلوں کے حال جانتے ہیں, and he thought کہ یہ اپنی غلطی پہ نادم ہے, رائٹ. بلکہ اور شیطان نہیں تھا, وہ بالکل نادم نہیں تھا, رائٹ. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ غلطی ہو گئی, میں نے اپنے آئندہ میں ابھی سجدہ کر لیتا ہوں, رائٹ. کیونکہ اگر وہ غلطی کو مانتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہتے کہ تمہارا سجدہ رہ گیا, تمہارا ایک حکم رہ گیا ہے, اور وہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں کیا, رائٹ. لائک اس کو سزا اس بات کی نہیں ملی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. سزا اس کو کس بات کی ملی کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا, رائٹ. جی ڈفرنس پتہ چلا نا آپ کو؟ جی جی حکم نہیں مانا اور تکبر کیا. ٹھیک. تو یہ جو ہے تکبر کی آیت ہے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے ہماری گردوں میں وہ توق نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ لٹرل میننگ ہے اور یہ تکبر کی آیت ہے, ٹھیک. تکبر بھی, اور ابو جہل اور اس کے دوست, دو دوست ہیں ان کے, اس پہ بھی نازل ہوئی ہے نا. ابو جہل نے جب قسم کھائی تھی کہ وہ سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا. جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی رات فاصلہ سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا. جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا. یہ حال دیکھا, مطلب یہ حقیقت میں یہ ہوا بھی ہے کہ انہوں نے نبی کے سر کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو اس طرح اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر بھی ہاتھ میں لپٹ گیا. اسی طرح ان کے دوست ولید بن مغیرہ نے یہ کہا میں یہ کام کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی رہوں گا. چنانچہ وہ پتھر لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا تھا, آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا, وہ بھی نظر نہ آئے. انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا کہنے لگا, میں نے اس کی آواز تو سنی مگر وہ نظر نہیں آئے. اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندے منہ گر گیا. اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے, میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا. لات و عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مطلب تینوں نے مل کے کوشش کی تھی لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہاں, سو یہ معجزات تو سب دیکھ آن اینڈ آف ہو رہے تھے, لیکن اس کے بعد لائک کچھ لوگ ایسے تھے جیسے جنہوں نے اونٹ کی اوجڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دی تھی, رائٹ. they could do that, right. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ نہ کر سکے ہوں, رائٹ. اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کا یہ یقین ہو جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی جادوگر ہیں یا کچھ لائک اس میں ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا, اور رائٹ دونوں ہی واقع ہے, رائٹ. کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا, ان لوگوں سے ابو جہل سے بچ کے نکل جانا, وہ بھی ایک معجزہ تھا. ان لوگوں نے گھر کو پورا گھیرا ہوا تھا. اینڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سورہ یاسین کی آیت پڑھ چکی ہے نا آپ لوگ, وہ پیچھے نہیں ابھی نہیں آئی وہ, خیر وہ آئے گی تو پھر اس کو بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ مکہ کی صورت ہے اور اس میں بہت سارے مکہ کے واقعات ہیں اسی طرح جیسے روبی نے بتایا, اور ایک ابو جہل کا ایک وہ بھی ہے
کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا جو قرض ہوتا ہے وہ ابو جہل واپس نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہاں پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی میری ہیلپ کرو کہ ابو جہل نے ایسا کیا ہے. تو کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، ظاہر ہے ابو جہل کے سامنے کون اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رائٹ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ وہ سب سے جو بڑا انیمی وہ ابو جہل ہے، رائٹ. وہ اٹھ کے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے ظلم کا اس کو وہ دینے کے لیے. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ قرضے کے بارے میں تھا، کسی کے بارے میں تھا، کوئی بہرحال وہ چیلنج کرنے جاتے ہیں ابو جہل کو، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ابو جہل نکلتا ہے اور اس کا جو چہرہ ہے بالکل پیلا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ فوراً سے جو اس نے چیز لی ہوتی ہے وہ لا کے واپس کر دیتا ہے. تو سب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. بعد میں ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورسٹ انیمی ہو، تم نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور محمد کے پیچھے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا سارا اونٹ کھڑا ہوا تھا، یعنی کہ لائک نارمل سائز سے بہت بڑا. تو وہ اس کو دیکھ کر ڈر کے وہ چھوٹے چھوٹے، اور یہ لائک ظاہر ہے جن صحابہ کو اس نے بتایا تو وہ بعد میں ظاہر مسلمان ہوئے، اور ان سب کی طرف سے ریکارڈ ہوا یہ ساری چیزیں. تو آپ کے قرآن میں بہرحال وہ یہ تینوں واقعات ہاں لائک پڑھے تو ہیں، لائک بٹ ویگلی یاد تھے. چلیں آج ریوائز ہو گئے. سو دیٹس ویری گڈ. تو یہ آیت نام کیا بتایا ہے اس کافر کا؟ روبی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آئندہ. اچھا، ایک تو وہ ابو جہل ہے نا، اور اس کے ابو دو جہل دوست تو اور ہیں ساتھ. ہاں، اس کے اچھا تینوں مطلب دو دوست اور بھی تھے، انہوں نے بھی قسم کھائی تھی اسی طرح. ولید بن مغیرہ، ہاں اور مغیرہ. اچھا ہاں یہ ولید بن مغیرہ کی، اور پھر یہ مغیرہ. اور تیسرا کون ہے؟ ہاں یہ لوگ قرآن میں ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ایک اور، یہ چاروں کفار. ہاں تینوں تھے نا، مطلب نام نہیں آ رہا تیسرے دوست نے دعویٰ کیا. اچھا نہیں آ رہا ہے بس. اچھا ہاں یہ لوگ اس میں ہاں اچھی. ہاں یہ مطلب یہ ہاں جو یہ آیتیں مطلب ایک طرح سے آتی ہیں، نازل ہوئی ہیں ہمارے نبی پہ، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وہ تھا زیادہ ہاں تر. جیسے لیکن اس میں ابو جہل تھا، یہ ہاں تھا. اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو غرور کرنے والوں کا یہ حشر ہے. ہاں ان کے گلوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں. اور بٹ دس از تکبر. اگر آپ جیسے اور بھی دیکھیں گے تو تکبر کی بات ہے. ٹھیک. سو ماشاء اللہ گڈ. ہاں یہ مغیرہ اس میں ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ابو لہب ہوگا. ہاں ابو لہب تیسرا. ابو لہب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ویسے ہی، لیکن ان کا جو ہے لائک وہ اوپنلی وہ کرتا تھا. بٹ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو ہے دل میں اپنے بھانجے کے لیے محبت جاگ پڑی، اور 1 مہینے تک اس نے جو ہے حضور اکرم کو پروٹیکشن دیا تھا. پھر ابو جہل نے کنونس کر لیا ابو لہب کو، اور اس نے اپنا پروٹیکشن واپس لے لیا. لیکن حضرت ابو طالب کے بعد اس نے سوچا کہ لائک لوگ کیا کہیں گے. میرے خیال میں لوگوں کی وجہ سے، حضور اکرم سے زیادہ اس کو لوگوں کا فکر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اب اس کا پروٹیکشن. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کنشپ تو تھا، رائٹ، دل میں یہ تو تھا. تو 1 مہینے تک 1 منتھ تک ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے دیا تھا. بٹ اس نے واپس لے لیا. جب اس کا پروٹیکشن نکل گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، رائٹ. ان کا یہ تھا کہ اگر کسی کے پروٹیکشن میں کوئی ہو تو اس کو پھر ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے لوگ، رائٹ. تو حضرت ابو طالب کے پروٹیکشن میں تھے، تکلیفیں تو دیتے تھے لیکن قتل کرنا ان کے لیے ذرا مشکل تھا. ٹھیک چلیں.
نیکسٹ آگے کرنی ہے نادیا. سوال ہے کوئی؟ ورب آپ کو آ رہے ہیں؟ ورب آپ نے نہیں کیا، آپ کو تو ورب کرنے ہیں بھائی. جعلنا، جعلنا ورب ہے، ہوں اور اناقہم جو ہے وہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اغلالن بھی ناؤن ہے، ہوں اور الاسقان قان بھی ناؤن ہے. جی. یہ مجھے پوچھنا تھا صفیہ باجی کہ یہ مقمعون جو ہے یہ ہوں اس میں کہ اگر میں اس کے میننگ دیکھتی ہوں تو اس کے ہوں حساب سے یہ آ رہا ہے سر اٹھائے ہوئے، تو مطلب مجھے اس میں ایکشن بھی نظر آ رہا ہے اور مجھے وہ سر مطلب ناؤن بھی آ رہا ہے، تو مجھے یہ اس کا یہ سمجھ میں ہاں نہیں آ رہا تھا. ابھی آپ نئی ہے نا، لائک ہم نے ایک چیز شروع میں سیکھی تھی کہ اگر میم سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور میم جی اس کا روٹ لیٹر نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں نا تو واو نون آخر میں، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ورب کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب باقی کیا بچا؟ باقی آخر میں ہے بچا، میم بچا، قاف بچا، اور ایک اور میم آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ 3 لفظی نہیں رہا، مقما، ہاں رائٹ، یہ 4 لفظی ہو گیا. اگر 4 لفظی ہے اور میم سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کو ناؤن آرام سے سیفلی لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا جی سوال اچھا تھا کہ اس میں واو نون آ رہا ہے تو وہ یعملونا، مومنونا، یومنونا، رائٹ، ایسے مومنون، ہاں یہ بڑا اچھا اگزامپل ہے، یؤمنون اینڈ مومنون، ٹھیک ہے، مومنون. جی اب جی اس میں سے ورب کون سا ہے اور ناؤن کون سا ہے؟ جو میم سے شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ میم سے شروع. ہاں ٹھیک ہے. تو میم کو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ مقمعون تھا اور اس نے 3 لفظی کنڈیشن پوری نہیں کی بلکہ یہ 4 لفظی ہو گیا، اور 4 لفظی میں پہلا لفظ اگر میم ہے، یہ 4 لفظی ہے یا کچھ بھی لفظی ہے، یعنی کہ 3 لفظوں کے علاوہ ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ میم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ناؤن ہے. تو یہ ہمارا آسان سا طریقہ ہے ناؤن پہچاننے کا، اور اٹ ورک، جی جی ٹھیک ہے. جی جی تو یہ بھی ناؤن ہو گیا. تو آپ کا پھر خالی جالنا رہ گیا، جعلا سے نکلا، ٹھیک ہے. جالا، جی جالو، جالتا، جالتم، جالتو، جعلنا. ٹھیک، مشکل تو نہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کریں. جی تو آ گئی اگلی آیت، فوراً آ گئی. گڈ. ہاں اسی آیت کو میں کہہ رہی تھی، پڑھیں اس کو. پھر جالنا آ گیا، وجعلنا، وجالنا. ہاں وجعلنا اور بنا دی ہم نے، ہاں من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ڈھانپ دیا ہم نے انہیں، فہم پس وہ، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے. تو یہ تو روبی یہ بالکل ابو جہل کے لیے یہ والی ہے، اور پھر یقیناً مغیرہ، اور پھر اس کا جو تیسرا دوست ہے، بلکہ 10 لوگ تھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے محصور کیا ہوا تھا، حصار کیا ہوا تھا اس کا. اور حضور اکرم آدھی رات کو یہ والی آیت پڑھ کے نکل کے ان کے سامنے سے چلے گئے، رائٹ. جی کون سی آیت پڑھ کے یعنی کہ گئے؟ یہی والی، مطلب ان کی آنکھوں کے اندھیرے، آنکھوں کو کے آگے اندھیرا کر دیا تھا یا پردہ ڈال دیا تھا، جی تو اس وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو روبی آپ کی تفسیر بھی یہی کہتی ہے کہ یہ والی آیت اسی واقعے کی ہے یا اس کا کوئی اور واقعہ بھی ہے؟ اس میں اس واقعے کا تو بس یہ کہا ہے کہ دونوں دیواریں ہیں، ہر طرف راستہ بند کر ہاں دیا گیا اور یہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا.
یہ کفار کا کہیں کفار کا یہ حال ہے، ان پر ہر طرف ایمان کی راہ بند ہے، سامنے غرور کی دنیا کی دیوار ہے. رائٹ. لیکن یہ جو ہے اس وقت واقعی لائک لٹرلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن تھی کہ یہ والی آیت پڑھتے ہوئے تم نکل جاؤ. رائٹ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ان لوگوں کو نظر نہیں آئے. جب انہوں نے صبح کو دیکھا تو حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ گرین چادر ان کا گرین جو چادر پہنے ہوئے سو رہے تھے اور وہ اٹھتے ہیں تو وہ پھر جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے. رائٹ. سو وہ یہ آیت والی پڑھ کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ ہجرت کے وقت کی آیت ہے. تو ان کے گردنوں میں توق ہیں اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے. رائٹ. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے کے بغیر ظاہر ہے مشکل تھا ان کفار کا سامنا کرنا. ٹھیک. جی. تو جالنا تو آپ کا وہی ہو گیا جالا سے. ٹھیک ہے. باقی آپ کو کوئی ورب نظر آ رہا ہے؟ افشینہم ٹھیک. اور باقی اس میں ناؤن ہے، صدن جو ہے وہ ناؤن ہے. یبصرون بھی ورب ہے. ورب ہے. ٹھیک ہے. یبصرون کیسا ورب ہے؟ دمہ کے ساتھ آیا ہے. جی. تو کیسا ورب ہوا؟ فارم ابصرا سے. ٹھیک ہے. جی. ابصرا یبصرو. ٹھیک ہے. فارم 4 جو ہوتی ہے وہ دمہ سے شروع ہوتی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. تو ابصرا یبصرو بنا سکیں گی اس کا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ فارم 4 ہے تو جی بنا سکیں گے. جی بنا سکیں گے. ٹھیک ہے. جالنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یبصرون مشکل نہیں ہے. اغشینا یہ مشکل ہے. یہ مشکل ہے. تو یہ کس سے نکلا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین شین یہ غین شین یا غین شین یا. ٹھیک ہے. یعنی کہ غشیہ. جی. رائٹ. غین شین یا ہے تو ایکچولی یہ غین شین واو دکھایا جا رہا ہے. رائٹ. یہ وہ والے ویک لیٹر ہیں. آئی ڈونٹ تھنک نغمینہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ہم نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ واو تھا تو واو سے ہی ہم نے بنایا. لیکن آپ لوگوں نے شاید پہلا یہ لفظ ہوگا غشا پہلے آیا آپ کا، یا ہم نے اس کو صرف یہ کہ غین شین یا ہے اس کو لے کے لے لیا. ایکچولی اس کا روٹ ورڈ صحیح بتا رہی ہیں نادیہ کہ غین شین واو ہے. رائٹ. لیکن اس کی گردان میں وہ جو واو جو ہے وہ الف کے بجائے یا سے کنورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. نغمینہ واو سے کنورٹ ہو رہا ہے. جی. تو جب بھی یہ غاشیہ سے اس کی گردان بن رہی ہے. رائٹ. لیکن اس کا روٹ ورڈ غین شین واو ہے. اچھا. لیکن آپ اسے غین شین یا ہی سمجھ لیجئے کیونکہ ہم وہ واو سے کیسے یا میں لائک ہماری گرامر وہ نہیں دیتی. لیکن کارپس جو آپ یہ جو جتنے بھی گرامر کی بک ہیں وہ اس کو بتائیں گی غین شین واو ہے. لیکن اس کی گردان کیسے بن رہی ہے؟ غشیہ. رائٹ. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کا روٹ ورڈ غین شین یا ہے آسانی کے لیے. ٹھیک. جی. تو غاشیہ، غشو، غشیتا، غشیتا، غشیتم، غشیتو، غشینا یہ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے. جی جی. ٹھیک ہے. اور یخشا، یخشا، یخشونا، تخشا، تخشونا، اخشا،
نقشہ، نقشہ، پھر اس کا امر ہو جائے گا اقشا، اقشا. اب جو آپ کا لفظ تھا وہ کیا تھا؟ میرا تھا اغشینا. اغشینا کہاں سے آیا؟ اقشا سے آیا. اقشا، اقشو، اقشیتا، اقشیتم، اقشیتو، اغشینا، یہ آپ کا لفظ ہے. اکشینا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی تو ورب اگر پہلے نہیں آیا یہ غشا، آئی تھنک آیا ہوگا پہلے کبھی، یاد ہے؟ آیا، مجھے لگتا ہے سورہ ہود میں شاید آیا، وہ چھپاتے تھے نا اپنے کو، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. ڈھانپتے تھے، وہ جو بتایا تھا نا اپنے کھیتوں میں جاتے تھے شاید دورہ کرتے تھے دوہرا کرتے تھے اپنے، ہاں وہ تو شاید، میرے خیال میں مشہور. کچھ یاد. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس وقت لیکن اس کو پتہ نہیں، ہم نے روٹ ورڈ میں یہ اس وقت میرے پاس کارپس میں غین شین واو لکھا ہوا ہے، لیکن واو سے اس کی یا تو واو کنورٹ ہو گیا ہے. اب اس واو کو اس یا میں کنورٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اس کو آپ یاد کر لیں کہ غش یا ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جی. تو اس کی فارم 1 بھی ہے اور یہ فارم 4 بھی ہے آپ کے پاس، تو یہ آپ کو بنانی نہیں پڑے گی. اب آپ اپنی کاپیوں میں اتار لیجیے گا سورہ یاسین کے اس میں، تاکہ آئندہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ لوگوں کے پاس ہو. ٹھیک ہے؟ جی. تو یہ والی آیت آسان ہو گئی کہ ان کے سامنے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا جاتی ہے، اور ان کے اس پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. ٹھیک، ان کی نظروں کو چھپا دیا جاتا ہے. تو دے ڈو ناٹ سی، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، تو یہ آپ کی جی. کون سی ہو گئی؟ 9ویں آیت ہو گئی. 10ویں بھی کر لیں کیونکہ یہ جی. چھوٹی سی ہے اور آسان سی ہے. جی ٹھیک ہے. وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، خواہ ڈرائے آپ انہیں، ام، یا، لم، نہ، تنذرہم، آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کا کانسیپٹ لے لیں کہ یہ خالی ان پر نہیں بیٹھتی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہر آیت کو اپنے پار، کیونکہ اللہ اگر قرآن دیکھا جائے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں واز نہیں کر رہے، ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں سامنے آیات نہیں پڑھ کے سنا رہے، لیکن وہ ہمارے لیے قرآن چھوڑ گئے ہیں، اور ہمیں پریزنس ان کی فیل کرنی چاہیے. جب یہ آیت پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو مدینہ میں، مکہ میں لے جا سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے کر سکتے ہیں، اور پھر ان سے آیات سن سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اگر وہ آیت اس میں ڈرایا جا رہا ہے عذاب سے، رائٹ، دنیا کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، اگر وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ یا ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم تو مسلمان پیدا ہو گئے کافی ہے؟ یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی نہیں، وہاں پہ عذاب ہے؟ ٹھیک، جی. وہاں پہ عذاب ہے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور سوچ کے پھر ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے، پھر اس ڈر کے بعد پھر ایمان لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے، رائٹ؟ جی. صحیح. تو جی. یہ سب کے لیے ہے. وہ سواؤن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کا ایمان کہاں تک کچھ لوگوں کا رہ جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ کی ایک نہیں مانتے. اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کی ایک بات بھی نہیں مانتے. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسا کرو، رائٹ، وہ ساری، بلکہ ہمیں ساری باتیں، کبھی کبھی اگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہم کوئی ایک بات نہیں مان رہے ہوں گے، اور وہ بات اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امپورٹنٹ ہے، رائٹ، اور ہم اس کو کیے چلے جاتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ ہم باقی چیزیں کر رہے ہیں
وہ کافی ہیں. اگر جو پتہ ہے نا آپ کو قیامت کے دن سب سے غریب انسان کون ہوگا؟ کون بتائے گا؟ غریب سب سے بینکرپٹ کہتے ہیں نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہوم لیس ہو جاتا ہے، نیکیاں نہ ہو، جس کے پاس نیکیاں نہ ہو. کیسے نہ ہو؟ نہیں وہ تو نہیں، پوری ڈیفینیشن بتائیں. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہوں گی نہیں، رائٹ، لیکن سب سے زیادہ بینکرپٹ کون سا ہوگا؟ دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسروں کو بانٹ دیا جائیں. دوسروں کو بانٹ دیا جائیں گے. وہ جو ہے احد کے پہاڑ سے بھی اونچی زیادہ نیکیاں لے کے جائے گا وہ بندہ، رائٹ. وہ ایسا بندہ تھا جو وقت نماز پڑھتا تھا، وہ ایسا بندہ تھا جو زکوٰۃ دیتا تھا، وہ ایسا بندہ تھا جو خیرات کرتا تھا، رائٹ. لیکن اس کا کچھ معاملات کچھ لوگوں سے جو تھے، بات صحیح نہیں ہوں گے. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان لوگوں کی نیکیاں کمی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس وقت بھاؤتا ہو رہا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس بندے کا تم پر حق ہے، جاؤ اس کی نیکی لے کے آؤ. تو اس کا پہاڑ جو ہے وہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. پہاڑ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. پھر باقی لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے اب کیا کریں ہم؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اب اپنے گناہ اس میں ڈالتے جاؤ، رائٹ. تو اس کا پہاڑ جو نیکیوں کا ختم ہو جائے گا پورا، اور گناہ اس کے آنے لگ جائیں گے، رائٹ. تو وہ نیکیوں کے ساتھ اٹھا تھا وہاں پہ، اتنے بڑے پہاڑ جیسے، یعنی کہ کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ ارے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا. لیکن تھوڑی دیر میں اس کا پہاڑ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور وہاں پہ بدی کا پہاڑ اس کا شروع ہو جائے گا، رائٹ. تو وہ سب سے بڑا بینکرپٹ ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، رائٹ. اس میں جو تو نیکی ہم لوگ جو استعمال دوسرے کی ہو جائیں گی، اس میں صرف حقوق العباد ہی شامل ہے. اس میں بہت ساری، مثلاً کسی کی برائی کر دینا، برائی کرنا، اور شرک تو میجر ہے. شرک والا تو وہ تو وہاں جائے اس لائن میں کھڑا ہی نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جنت کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں فور سم ریزن، کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ کوالیفائی ہو گئے. اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان کی نیکیاں اس لائن سے اس لائن میں ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی نیکیاں اتنا بڑا، یعنی کہ ایک شخص ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہوگا، ایک کیا کئی اور ہوں گے، رائٹ. لیکن وہ جو جس میں سب سے زیادہ نیکیاں تھیں وہاں پر، وہ اچانک سے کم ہو گیا، رائٹ. سو وی ہیو ٹو. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ کم سے کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم بچ سکیں. ایک تو برائی، غیبت کرنا تو ایک کامن بات ہو گئی، حقوق العباد، یہ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاتی ہوں، روکیں ہم لوگ. ہاں روکیں بالکل، تہمت بتا رہی ہوں میں. کسی کا حق مارنا بھی بہت بڑی وہ ہے، حق مارنا. اب اس میں نا آپ دیکھیں حقوق العباد میں ہاں، کتنے لوگ آ اس طرح جاتے ہیں، سے۔ ٹھیک ہے. ایک فرض کریں کہ آپ کسی گھرانے کی بہو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی گھرانے کی بہو ہیں، آپ کے ہیں 5 بچے فرض کریں، ٹھیک ہے. اس گھرانے کی ایک اور بہو ہے، ٹھیک ہے، جس کے بھی 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آپ بڑی بہو ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساس سسر کا جو ہے ساتھ آپ کے ساتھ ہو، رائٹ، اور آپ نے انہیں بڑے پیار سے سنبھالا ہو، سب کچھ کیا ہو، رائٹ. یہ بہو جو ہے یہ کبھی ان کا خیال نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ ان کا اپنا کردار ہے. ہوا یہ کہ ساس سسر کا انتقال ہو جاتا ہے، سسر کا انتقال ہو جاتا ہے. سسر کا ایک گھر ہوا کرتا تھا جو انہوں نے کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا، کچھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب ان کی وراثت کا ذکر آیا،
آپ نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ہم نے کیا, ہمارا حق بنتا ہے پورا, رائٹ. ہوا یہ کہ آپ نے ان کی جو لیگل اسلامی طور پہ جو رائٹ تھا ان بہو کے بچوں کا, رائٹ, وہ غلط ہو گیا, اس میں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی, رائٹ. وہ وہاں پہ کھڑی ہوں گی اور ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے کسی بھی بینر میں, شی کین کم اینڈ کلیم, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات, وہ ہم ان معاملات میں نہیں جاتے, ہم سمجھتے اچھا ان کے ساتھ ہے, ان کی برائی نہیں کرنا, ان کا یہ نہیں کرنا. جو اسلامی لاز ہیں, جو کہ جس میں وراثت ہے, یہ چیزیں ہیں, اس وقت جو ہے وہ سب جو ہے نا وہ کہ بھائی چلو بھائی وہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہم ان کا خیال رکھتے تھے, دیٹس اے ٹوٹلی رانگ. وہ اس وقت یہ ہو کہ مرنے کے بعد جو ہم تیجا شیجا کرتے ہیں, وہ تیجا شیجا کرنے کے بجائے اس دن میٹنگ ہو رہی ہو پورے خاندان کی, اور بہت ہی اسلامی لحاظ سے, اگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کو اپنا حصہ بھی دینا پڑ جائے, قیامت کے دن نہ اٹھے ہم کسی کا قرضہ لیے ہوئے, تھوڑا سا بھی حق مارے ہوئے. اور اس کے علاوہ صفیہ بات یہ بھی ہے نا, جیسے بہت سارے لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ وہ ہیں. مطلب آپ گورنمنٹ کی زمین پہ آپ انکروچمنٹ کر لیں, یا کسی اور کی زمین اس پہ آپ نے انکروچمنٹ کر لی, قبضہ کر لیا, یہ سب چیزیں بھی آپ اس کا وہاں پہ آپ حساب نہیں دے پائیں گے. کہتے ہیں 70 گنا بھاری ہو کے وہ آپ کے سینے پہ رکھی جائیں گی وہ چیزیں. ایگزیکٹلی. یہ سب چیزیں تو بہت مطلب ہر چیز ہر چیز کا حساب دیا جائے گا. تو ہمیں اور اپنی یہ زندگی جو اور یہ کہ جو کہتے ہیں اپنے اولاد کو آنکھ کر دیا, آپ آنکھ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ نے اولاد کو حق دیا, تو آپ نہیں آنکھ کر سکتے, آپ کیسے آنکھ کریں گے؟ ہاں, یا ایک بچے کو کہا کہ چلو میں زیادہ دے دیتا ہوں, زندگی میں تو دے سکتے ہیں, زندگی میں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کر کے بعد سکتے ہیں, لیکن وہ پھر فیوریٹزم ہو جاتا ہے. نہیں, کیونکہ وہ ہے وہ تو اللہ نے ایک پورشن رکھا کہ اتنے پورشن سے آپ دے سکتے ہیں. حضور شبنم اس کو ایک چیک کر لیجئے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ بچہ زیادہ پسند ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, رائٹ. اس نے آ کے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بچہ زیادہ پسند ہے, یا یہ زیادہ میرا خیال کرتا ہے, میں اس کو زیادہ دے دوں. وہ زندگی میں دینا والا بھی اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارے علم کی بات ہے, رائٹ. ہاں, لیکن مطلب ایک اللہ نے شاید تھوڑی بہت اس میں گنجائش رکھی ہو, گنجائش رکھی ہے. مرنے کے بعد تو یہ مرنے کے بعد تو ان لوگوں پہ, لیکن آپ نہیں کر سکتے. ہاں, اور وہ بڑی ویلڈ حدیث ہے جس میں وہ بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دے دوں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے, رائٹ. تو اس بات کو بھی دیکھ لینا چاہیے زندگی میں بھی. تو ہر چیز میں فیئر رہنا چاہیے, کیونکہ کیوں کوئی بندہ آپ کا وہ پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادتی نہ کریں, بس یہ چیز ہے, زیادتی نہیں کریں. ہاں, لیکن کہتے ہیں نا حاکم وقت جو ہے نا, اگر وہ اچھا ہے تو وہ جنت کے سب سے اونچے درجے پہ ہوگا, اور اگر وہ ظالم ہے, اپنے عوام کا حق نہیں پورا کرتا, تو سب سے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں وہ ہوگا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سمجھ آئی نادیہ, آپ کو کانسیپٹ سمجھ آیا؟ جی جی جی. کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں خواتین کہتی ہیں او یہ تو آدمیوں کا کام ہے. میری ایک بڑی اچھی دوست ہے, بلکہ وہ کہتی ہیں نہیں صفیہ باجی یہ جو ہے نا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم قرآن کی ٹیچر ہو, رائٹ, یو ہیو ٹو لرن آل دیٹ تھنگس. یو نیور نو کہ کب تمہیں اس پوزیشن میں آ جائے کہ تمہیں بیٹھ کے حق نکالنا پڑے, تمہیں بیٹھ کے خود زکات کتنی خواتین ہیں جو لائک ایئر اینڈ پہ بیٹھ کے اپنے سونے کو جمع کر کے اس کا وزن کر کے خود زکات نکال رہی ہوتی ہیں. پہلے زمانے ماشاء اللہ الحمدللہ ہر مہینے دیتی ہوں. الحمدللہ جو کرتا ہے وہ پہلے پتہ ہے صفیہ میں کیا کرتی تھی, میرے پرس میں جو پیسے پڑے ہیں یا وہ نہیں گنتی تھی,
پھر بعد میں ہاں میں نے اپنے سسٹر کو دیکھا کہ وہ جب جس دن زکوٰۃ نکالنے کا دن ہوتا تھا وہ ہر ایک ایک پائی گنتے تھے اور ماشاء وہ پورا اللہ کرتے تھے. اس کے بعد سے میں بھی ہمیشہ جو بھی میرے پاس پیسے ہیں اس کو کر کے اپنی کوشش ہاں کرتی ہوں کہ صحیح نکل جائے. ماشاء اللہ رائٹ. تو یہ خواتین کو اس میں انوالو ہونا چاہیے زکوٰۃ کا. کسی دن ہم مرد تو نہیں دیتے نا, مرد تو نہیں دیتے نا, مرد تو زکوٰۃ ہی دیتے نا, وہ کہتے ہیں آپ اپنا زیور ہے آپ خود دیں, آپ خود دیں. یہ آپ کے گھر میں اس کا مطلب نالج ہے رائٹ. السلام علیکم صفیہ باجی. ہاں جی یہ صفیہ باجی میرے جو ہے نا وہ ہسبینڈ ہی دیتے ہیں ہمیشہ زکوٰۃ. وہ کہتے ہیں تمہاری اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, میں تمہاری پوری وہ کر دیتا ہوں. ہاں تو پھر وہ کر جدھر دیتے ہیں. ایسا معاملہ ہو تو ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کو پتا نہ ہو کہ آپ نے ایک ایکسٹرا جیولری رکھ نہیں, لی ہے. ان کی ہاں نالج میں ہے, ان کی نالج میں ہے اچھا پوری پھر صحیح. جیولری. ہاں اچھا پھر صحیح ہے. میرے ہسبینڈ کو ہاں نہیں پتا میرے پاس کتنا زیور ہے کتنا نہیں ہے. ہاں ہاں ظاہر ہے. مطلب پھر تو صحیح ہے نا, وہ کیونکہ ذمہ داری مجھ سے لیتے ہیں, انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہے, تم سے سوال نہیں ہوگا, تو پھر ان کی ذمہ داری ہے نا. ہاں ان کی یہی ہے. ذمہ داری ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے, کتنی جی وہ کیلکولیٹ کی پتا جاتی ہے. ہاں جی وہ لاکھ پہ جو ہے وہ 2,500 کا حساب ہے, تو جتنی ہاں مالیت کا آپ کے پاس ہے گولڈ تو اس کے منیمم. حساب ہاں سے آپ. بالکل جی بالکل جی ٹھیک. ماشاء اللہ اس میں جی مویشی بھی ہوتے ہیں, اس میں بہرحال جی جی جو تفسیر کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کپڑا بھی رکھا ہوا ہے, جیسے کچھ لوگ شادیوں کے لیے جوڑے بناتے ہیں وہ رکھے رہتے ہیں رائٹ, پھر وہ اگر استعمال میں نہیں ہے تو that's counted as a like اس پہ زکوٰۃ جائز ہو جاتی ہے کہ آپ کے 8 جوڑے جو ہیں ایکسٹرا, جو کہ 5 لاکھ کا ایک جوڑا تھا وہ پڑا ہوا ہے رائٹ. سو وہ جوڑے بھی زکوٰۃ کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں کہ آپ استعمال نہیں کر رہے, کوئی چیز آپ کے استعمال میں نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو بی. لیکن صفیہ باجی اتنا ایکسپینسو نہ ہو, مطلب کچھ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا 2-4 پڑے ہوئے انسٹچ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیزن وائز ہاں وہ لے لیتے ہیں. اتنے ایکسپینسو نہیں ہو, لاکھوں میں ہزاروں میں ہو تو اس پہ تو نہیں ہوتی نا, یا اس پہ اس نہیں بھی ہوگی, ہوتی. بٹ ہاں بٹ وی ہیو ٹو بی ہر چیز کا خیال رکھیں رائٹ. جی جی ہاں سو انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ایک اسکالر آتے ہیں کہ جیسے ابھی سیریا اور جو بھی فلسطین یا جہاں پہ فلڈ آیا, لائک ہم لوگ بہرحال ہم لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں. میں زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ لائک پاکستان میں فلڈ آیا تو جو ہے پیسہ جو ہے, ہاں اگر کوئی مجھے مل جائے کہ وہ اس علاقے کا دورہ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پیسے بھیج دیا جائیں. لیکن ہم جیسے آرگنائزیشن کو نہیں, میرا یہ ہے کہ میں نہیں دے پاتی آرگنائزیشن کو, کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ آرگنائزیشن اس کا کیا کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فلڈ کے جو علاقے ہیں اور جہاں پہ یتیم بچے ہو جاتے ہیں, جہاں پہ غربت ہو جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تمہارا یہ حال کس نے کیا رائٹ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کا یہ حال نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کا, اگر ہمارا برابر کا علاقہ ہے, آپ کے اگر برابر والے شہر میں کوئی طوفان آ جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں رائٹ. سو اگر ڈیٹیل میں جائیں, لائک میں ان کو وہ ایسے ہی ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, بہرحال وہ بڑی آرگنائزیشن ہے یقین انسٹیٹیوٹ کے جو عمر سلیمان ہیں, لیکن ان کی مجھے یہ بات اچھی لگی, انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم اتنے غربت کے حالت میں کیسے آئے, کیونکہ جو ان کے جو ساتھی ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غریب بنایا تھا ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم ان کی جا کے مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم بھول گئے ان کو رائٹ. that's another point right. تو اگر آپ لوگ آرگنائزیشن کو نہیں دینا چاہتے اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں کہ آپ وہ فلڈ والے علاقے میں خود پہنچ کر اپنے ہاتھ سے لوگوں کو راشن وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ڈو دیٹ انشاءاللہ رائٹ. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو کہ ظاہر ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہم تو بس یہ کہ اللہ نے کیا,
لائک وہ بلکہ ہے قرآن میں ذکر، کیونکہ اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ کفار یہ کہتے تھے یہ غریب ہے، اللہ نے اس کو غریب کیا ہے. قرآن میں ہے آیت یہ کہ اللہ نے اسے غریب بنایا، اللہ ان کی کفالت کرے، ہم کیوں کریں؟ ارے بھائی اللہ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے ان کو غریب کیا ہے، رائٹ؟ اللہ نے ان کو غریب نہیں پیدا کیا. اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اتنا بڑا انصاف کرنے والا کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، کسی کو بھوکا رکھے گا، کسی کو کھانا دے گا؟ نہیں. اگر کوئی بھوکا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی چلیں دور نہ جائیں، پڑوسی رات کو کھانا کھا کے سویا تھا کہ نہیں سویا تھا، کس سے پوچھ گچھ ہوگی؟ پڑوسی سے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ برابر والے کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا؟ جی ارے ان کا گھر ہے، ان کے لائک میرے برابر میں سارے انگریز گورے اکیلے آدمی رہتے ہیں. آئی ڈونٹ فیل لائک کہ ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھوں کہ آپ کے کھانا آپ نے کھا لیا آج کہ نہیں کھایا، رائٹ؟ سو آئی نو مجھے پکڑا جائے گا اس میں. مجھے نہیں پتا میرے ان 10 لوگ جو میرے برابر میں رہتے ہیں ان کی کیا کوئی بیمار ہو سکتا ہے، وہ کھانا نہ پکا سکا اس دن. میں نے کوشش کی کہ میں جا کے اس بندے کے لیے کہوں کہ میں آپ کو کھانا ڈال آج بنا کے لا دیتی ہوں. آئی ڈونٹ. کیا خیال ہے، کیا کہیں گے آپ لوگ اس بارے میں؟ ہم لوگوں کے جو پڑوسی ہیں، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی کسی وقت بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے؟ صرف ہاں ان کے گھر میں جب وہ فیشن ہو گیا ہے کہ جب ان کے گھر میں مرتا ہے تو پورا کا پورا محلہ ان کے گھر میں کھانا لے جاتا ہے. لائک اس میں بھی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ آج ہم دے دیں کل تم دے دینا. سب لوگ لے آتے ہیں کہ فیشن ہے کہ بھئی ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں. بٹ ادر دین دیٹ، میں ایک بار بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی and I was so sad کہ ایک گھرانہ غریب گھرانہ تھا، تو پتہ نہیں پہلے ان کے دادا مرتے ہیں تو کھانا آ جاتا ہے، دوسرے دن پتہ نہیں دوسرے ویک میں کوئی اور مرتا ہے تو کھانا آ جاتا ہے. تو بچے پھر ماں سے پوچھتے ہیں ماں آج کون مرے گا تو ہمارے گھر میں کھانا آئے گا. I was so sad about that, right? وہ مجھے آج تک کہانی یاد ہے، میرے دل پہ جمی ہوئی ہے. Anyway، بہرحال یاسین سے ہمیں بڑی چیزیں پتہ چلتی ہیں. سو وہ سواء انذرتہم، یہ برابر ہے ان کو ڈراؤ کہ نہیں ڈراؤ. وہ لوگ ایمان ہوگا تو ساری چیز کریں گے، لیکن کچھ ہمارے معاشرے نے ہمیں اس سے دور کر دیا. جب ہم بچپن تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں تو پڑوسی آپس میں مل جل کے بیٹھے رہتے تھے اور باتیں کرتے تھے. کوئی ادھر کھانا بھیج رہا ہے، کوئی ادھر کھانا بھیج رہا ہے. ذرا سا ڈیفرنٹ تھا اسٹائل، اب نہیں ہے. اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا، پڑوس میں ہے کون یہ بھی نہیں پتا. ہاں پڑوسی اب بہت وہ نا حقوق ہیں پڑوسی. ہر چیز بالکل لوکلائز اب مطلب وہ ہو گئی نا، ایک جیسی اسٹینڈرڈ کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں. پہلے غریب اور سب مل کے رہ رہے ہوتے تھے نا. ایگزیکٹلی، یا ایک اسٹینڈرڈ کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو وہ پھر یہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے. اسٹینڈرڈ کے لوگ رہتے ہیں. لائک دوسری بات کہ کسی ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حال پوچھے، یہ والی بات بھی ہے. دوسری بات یہ کہ شادیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی لڑکا جو ہے وہ لڑکے والے جو ہیں لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے. ارے یار آپ کو لڑکی سے شادی کرنی ہے، لڑکی کے باپ سے شادی کرنی ہے. لائک آئی مین اگر کوئی غریب لڑکی ہے تو اس میں، یا پھر لڑکا بھی، اگر لڑکا اگر اچھی پوزیشن میں چلو ڈاکٹر بن گیا، وہ پڑھا لکھا ہے، کماتا ہے، اچھا کرتا ہے، گھر بھی بنا لے گا، سب کچھ کر لے گا. اب آپ جا رہے ہیں اچھا اس کا باپ کیا کرتا تھا، اچھا ان کا گھر ہے کہ نہیں ہے. لائک وائی ڈز اٹ میٹر؟ لڑکی کا تو چلیں یہ ہے کہ اس کو ذرا ایک اسٹیپ اپ میں شادی کرنی چاہیے لڑکے کی. اور لڑکے کا اگر آپ مجھے خیر اس کے بارے میں زیادہ حدیث وغیرہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا سنا ہے، پتہ نہیں کتنی ویلڈ ہے کہ کتنا نہیں، کہ لڑکی کو ہمیشہ ایک اسٹیپ اوپر کرنا چاہیے، رائٹ؟
اور لڑکا جو ہے جا کے غریب گھرانوں میں سے یعنی کہ ڈھونڈے لڑکیاں. بٹ نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیٹ. آج کل یہ ہو رہا ہے اچھا اس کا باپ یہ, اچھا اس کا باپ یہ, پھر کمپٹیشن ہوتا ہے, ارے ہمارے بیٹے کی شادی تو ہے نا اس والے گھرانے میں ہوئی ہے. That's some bullshit. Right? So we have to like وہ ڈراموں وغیرہ میں کچھ زیادہ ہی دکھا دیتے ہیں, لیکن وہاں سے شاید اتنا ہوتا نہیں ہے like only one person. میری صرف نہیں like میرے پاس ہے کچھ یہاں پہ نارتھ امریکہ میں, کیونکہ میرے زیادہ جاننے والے ہیں نارتھ امریکہ میں, میرے زیادہ جاننے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ لڑکے, اچھا یہ بتاؤ نا. تو مجھے دونوں ہی قسم کے لوگ ملے. صرف واحد ابھی تک مجھے ایک دوست ایسا ملا ہے جو بچپن ٹھیک ہے دیکھو جا کے نا لائک لڑکا اگر پڑھا لکھا ہے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اس کے خاندان. کہتا ہے ہاں لائک ہی واز دا اونلی ون جس کے مجھے لگا, اور پھر ماشاء اللہ سے ہی ان دا قرآن کلاس میں. تو مجھے ایسا لگا کہ ہی نوز دا رائٹ اسلام, رائٹ وے آف اسلام, ماشاء اللہ. سو یہ والی چیزیں ہمیں